ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة کے بعد عزیزان محترم یہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرمان مجید یہ معروف سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہگار کی سبھی اور بیان کرنے اس پر عمل کرنے باقمان حضرات کو سبھی اور سننے و سمجھون کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت اور کائنات کا وہ عظیم ترین دن کہ جس دن اس سبب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بخشا، اس کائنات کی تخلیق فرمائی، یہ کائنات رنگوں سے سجائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا اسی سبب ظاہر فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرمانا چاہتا آپ کی ولادت کا سعادت کے طفیل اور صدقے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو بخشا۔ آج کے دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ روز جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عید ہے جو سال میں صرف دو ہوتی ہے، لیکن میلاد النبی کو عید کا دن کہنا یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اگر احادیث مبارکہ پر غور کیا ہوتا ہمیں معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کو عید کا دن قرار دیا۔ ایام حج میں یوم عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا۔ مشہور ترین حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے دریافت کیا، آپ کے مقدس صحیفے میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو اہل یہود اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بابت پوچھا، اس نے بتایا کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور اس دین اسلام کے بارے میں اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس دن کو جانتے ہیں جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ہم اسے پہلے ہی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ یوم عرفہ عید کا دن ہے۔ جمعے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جب جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفے کو بھی عید کا دن قرار دیا، اب عید کو صرف دو دنوں میں منحصر کرنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دو عیدیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ عید شرعی ہیں کہ باقاعدہ ان عیدوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں، اور عیدین کی نماز واجب کی گئی ہے، جبکہ باقی عیدوں کے لیے عید میلاد النبی کے لیے نماز نہیں ہے، یوم عرفہ کے لیے علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ جمعہ سید الایام ہے تو جمعے کے دن نماز جمعہ واجب ہے، تو وہ جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ عید شرعی ہیں، اور بقیہ جن ایام کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا تعلق اس کا اعتبار عرف سے ہے، اس کا تعلق اس کا اعتبار ثقافت اور کلچر سے ہے۔ تو ہم
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عید کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں کائنات کی ان تمام رہنمائیوں میں نبی آخر الزمان سرور انبیاء سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت کا یہ دن تمام ایام سے زیادہ پیارا ہے اور محبوب ہے، اور ہم اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت خوشی کا موقع ہے۔ ہم تو صرف ایک نے منایا تھا، ہم منانے والا تو صرف ابلیس لعین تھا۔ کسی نے خوب کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، کہ سوائے ابلیس کے یہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، کائنات کی ہر شے خوشی کا اظہار کر رہی تھی، صرف ایک ابلیس لعین تھا جو سر پہ خاک ڈالے روتا کر رہا تھا اور افسوس اور غم منا رہا تھا کہ اس کی تباہی اور بربادی برباد ہو چکا تھا۔ ہم تو اسے ہو جو ابلیس کی ذریت سے ہو، ابلیس کی اولاد سے ہو، اور جسے تکلیف ہوئی ہو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت سے، کائنات کا ہر ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت کا جشن منا رہا تھا اور قیامت تک اسی طرح مناتا رہا۔ روایات مقدسہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت جس دن ہوئی تو زمین و آسمان نور سے جگمگا رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے نور کا ایسا حنا نکلا، ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی میں میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ روایات میں ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت کے وقت قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ آ گیا اور قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کے 14 کنگرے گر گئے۔ مجوسیوں کا آتش کدا جو 1000 سال سے روشن تھا، 1000 سال سے جل رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت جس دن ہوئی وہ آتش کدا سرد ہو گئی۔ یہ کائنات کے لیے اعلان تھا کہ آج اس کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہے کہ جس نے جہالت اور کفر کی ساری تاریکیوں کو مٹا دینا ہے، جس نے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دینا ہے، جس نے کفر کو مٹا دینا ہے، جس کی ولادت کے بعد سعادت توحید کا علن اعلان ببانگ دہل اعلان ہے، جس کی ولادت کے بعد سعادت توحید کا پرچار ہے، جس نے دنیا پر یہ باور کرنا ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور سارے بتوں کو جس نے پاش کر دینا ہے اس کی ولادت کے بعد سعادت۔ اور میلاد منانا خود ایک بہت بڑی توحید ہے، توحید کا اعلان ہے۔ جو کہتے ہیں کہ
میراث بنانا شرک ہے تو ان سے بڑا احمد کائنات میں کوئی اور نہیں. میں نے پچھلے دن عرض کیا تھا کہ میلاد کے معنی ہے پیدائش کا وقت، پیدائش کا زمانہ، اور مولد کے معنی ہے پیدائش کا وقت اور پیدائش کا مقام. اور اللہ رب العالمین پیدا ہونے سے پاک ہے. توحید یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاکیزہ اور مبرہ ہے کہ نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا. یہ خالص توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ خود اللہ کسی کا بیٹا ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیجیے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں. یہ توحید ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ میلاد کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے حالات، نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ، نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات اور حالات، اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے. ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو پھر کہاں سے شرک ہو گیا؟ شرک تو یہ ہوتا کہ کسی کو اللہ کے برابر مانا جاتا، اللہ کے جیسا مانا جاتا. یہ شرک ہوتا. تو اللہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہی توحید ہے. خالص توحید ہے. خالص توحید ہے. جب ہم نے پیدائش کی بات کی کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، تو ہم نے اعلان ہی یہ کیا کہ ہم توحید کا اعلان کریں. میلاد منانا خالص توحید ہے. وہ عقل کے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، تو ان سے انہیں شرک کی تعریف بتائی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کسے کہا جاتا. شرک تو یہ ہوتا کہ کسی کو اللہ کی طرح مانا جاتا، کسی کو اللہ کا مقابل مانا جاتا، اللہ کے برابر مانا جاتا، عبادت کے لائق اس کو مانا جاتا، الہ مانا جاتا، معبود مانا جاتا. یہ شرک ہوتا. اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں، ولادت کے قائل ہیں، تو یہی توحید کا اعلان ہے کہ اللہ پیدا ہونے کی صفت سے پاک ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے عقیدے کی تردید کر دی کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے. دونوں کی تردید کر دی. نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونے کا اقرار، یہی توحید کا اقرار. توحید
اصل توحید کے داعی تو ہم ہیں، اصل توحید کے داعی تو میلاد منانے والے ہیں، میلاد کے قائل، میلاد منانے والے، میلاد کے جو قائل ہیں وہی توحید کے قائل ہیں۔ تاکہ جو میلاد پر شرک کے فتوے لگانے والے ان کی توحید سڑی ہوئی توحید، توحید کے معنی نہیں کہ توحید کہتے ہیں کیسے، نہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی تعریف نہیں جانتے، شرک کا معنی۔ آج کائنات کی اس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو رنگ بخشا ہے، اس آب و گل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے اس کائنات کو سجایا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو صرف اس لیے بھیجا کہ ہر نبی آئے اور آ کر یہ اعلان کرتا رہے کہ سنو، ایک اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، تم اس پر ایمان لے کر آنا، تم اس پر ایمان لے کر آنا۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تمام انبیاء یہی اعلان کرتے آئے، یہی اقرار کرتے آئے کہ اللہ کا ایک آخری نبی سرزمین عرب کی طرف مبعوث کیا جانے والا ہے، بھیجا جانے والا۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کا آج یوم ولادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کو قرآن مجید، فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ جو اللہ کی آیتیں ان پر پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، اور انہیں ان کے قلوب و اذہان کو پاکیزہ کرتا ہے، ان کے قلوب و اذہان کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی، ان ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو انہیں گن نہیں سکتے، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا، کسی بھی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں زندگی بخشی ہے تو تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں ہوا بخشی تو تم پر احسان ہے، میں نے تمہارے لیے کائنات کو ایسا بنایا، کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، زمین کو بچھایا، آسمان کو سائبان بنایا، پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، میدانوں کو چٹیل بنا دیا، چشمے جاری کر دیے، دریا بہا دیے، سمندروں کو قائم فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، لیکن کسی نعمت پر نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، بعثت مبارکہ کی باری آئی، تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بلاد کے باسعادت اہل ایمان پر احسان ہے، اس کائنات کی تمام مخلوقات پر احسان ہے، اس تمام کائنات کی تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان پھر فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنی رب کی نعمت کا تذکرہ کرو، چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو لوگوں کے درمیان بیان کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال معاویہ، حضرت معاویہ نے بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خرج على حلقه، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کا ایک حلقہ موجود تھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کس لیے حلقہ بنا رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هديناه لدینه ومن علینا بها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو ہم پر احسان کیا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، ومن علینا بها، اور آپ کو جو ہدایت کی صورت میں ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ہم اللہ کے اس احسان عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کہ کیا تم قسمیاں کہتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، ہاں ہم قسمیہ کہتے ہیں، حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا مبعوث کیا جانا، آپ کا ہمارے لیے باعث رحمت بنایا جانا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اما انی لم استحلفکم تحمۃ لکم، کہ میں نے حلف دیا تم سے، جو میں نے قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی بنا پر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، میں نے یہ قسم تمہیں اس لیے کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو اسی طرح سے جمع کیا ہوا ہے، اور ان ملائکہ کے اجتماع کے درمیان، ان ملائکہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان اصحاب پر فخر فرما رہا ہے، آپ کے ان اصحاب کا اس طرح جمع ہونا اور آپ کا ذکر کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا اس طرح بیٹھ کر ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جو بدبخت کہتے ہیں نا کہ تم میلاد مناتے ہو تو بیٹھ کر یہ ذکر کرتے ہو، یہ ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو حضور کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم جو بیٹھ کر اس طرح ذکر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان تم پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ میلاد کا ثبوت ہے، اور بہت سارے ثبوت گزشتہ میں آیات احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا، اپنے میلاد کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے میلاد کے واقعات کو بیان فرمایا، یہی میلاد منانا ہے، یہی میلاد منانا ثابت ہوتا ہے۔ یہ میلاد قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، صحابہ کے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم الرضوان کے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب جو محبت کرنے والے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، کہ ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں میلاد منانا لکھا ہے، اور جس کے نصیب میں رونا لکھا ہے اسے میلاد کی توفیق نہیں۔ اب جو میلاد پر دلیل پیش کرے، جو دلیل طلب کرے، جان لو اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ بدبختی اس کا مقدر ہو چکی ہے، یہ ایسے نہیں مانا تو ویسے کیا مانا۔ یہ شیطان جہاں کہیں تمہیں ورگلاتا رہے، کوئی بات کرتا رہے، توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے کہہ دو میلاد منانا ہمارے مقدر میں ہے،
میلاد کی خوشی منانا ہمارے مقدر ہمارے نصیب میں ہے، اب تیرے نصیب میں نہیں لکھا تو کوئی کیا کر سکتا؟ تو بے دلیل مانتے ہیں، کسی دلیل کے بغیر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو کسی دلیل کے بغیر مانتے ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تو ایسا بدبخت جو تم سے دلیل پیش کرے، دلیل طلب کرے، دلیل مانگے، اسے کہہ دو تو جا، ہم تیرے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تم بھول کر کسی ظالم کے پاس بیٹھ جاؤ، کسی بدمذہب، کسی بدبخت کے پاس بیٹھ جاؤ، تو یاد آنے پر فوراً اس کی صحبت سے رہ گئی ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد اس کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میلاد کی توفیق، میلاد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، فرماتا رہے، ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سب میلاد کی برکتیں، سعادتیں اور خوشی عطا فرمائے۔ آج آپ ایک آخری بات کہنا چاہوں گا، آج سے انشاءاللہ العزیز دیکھیے کائنات کی جس ہستی کا ذکر، کائنات کی جس ہستی کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتا رہے، اللہ کے ملائکہ فرماتے رہے، اللہ کے انبیاء فرماتے رہے، صحابہ فرماتے رہے، تمام امت فرماتی رہے، تمام امت کرتی رہے، اس کے ذکر سے بڑا ذکر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو